اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور جو دعا اللہ کو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من عمر یکون. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ہاں جی جی وسیم جان جی بہت شکریہ، کھول دیا اپنا بھائی. اچھا بھائی آؤ جی. جاتے جاتے جناب جس کا سب کو انتظار ہے، سب سے پہلے تو رایان گروپ آف کمپنیز کا بہت شکریہ کہ انہوں نے تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا ہے اور عمرے کے ٹکٹس ایوارڈ کیے ہیں. 3 عمرے کے ٹکٹس ہیں رایان گروپ آف کمپنیز کی طرف سے، 5 ہیں شاہین ایئر لائن کی طرف سے. سبحان اللہ. میں یہ 8 ٹکٹس نکال لیتا ہوں، اتنے میں آپ دعا کر دیں ان دونوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید چلو بھائی وسعت فرمائے. اللہ رب العزت یہ رایان گروپ آف کمپنیز اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کا رایان جو ہے یہ ان کے بچے کا نام ہے. اللہ اس کو نیک و صالح بنائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ شاہین ایئر لائنز ہمارے اپنوں کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے، ہر قسم کے حادثے اور ناگہانی سے اللہ ان کی حفاظت کرے. اور جو لوگ ماشاءاللہ ادھر کام کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں بہت برکت دے. یہ جتنے پاکستانی ماشاءاللہ سے اس وقت ہماری یہ نشریات دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، اللہ ان سب کے رزق میں بہت برکت عطا فرمائے جناب. اور یہ بیسکلی تو رایان نے بھی 5 ہی ٹکٹس دیے تھے آج، چونکہ ہم نے 2 ہم نے شان علم کے اپنے شرکا کو دیے، ٹھیک، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ 3 نام میں اناؤنس کر لیتا ہوں. کچھ ہوتا ہے یہاں پر ہوں کوئی باہر ہوں، لیکن جو نام اناؤنس کر رہے ہیں وہ پھر ریکارڈ پر آ جائے گا اور پھر ہمارے والنٹیئرس میں کر لیں گے. جناب 10754 10754 کون ہے؟ 10754 10754 10754. اگر کوئی نہ آیا تو میں چلا جاؤں گا عمرے پہ، بتا رہا ہوں، ٹکٹ لے کر فوراً. چل ابھی ہم اس کو سائڈ پہ رکھ رہے ہیں اس خیال سے کیونکہ باہر ہوگا کوئی میل مرد حضرات میں ہوگا، چونکہ مرد حضرات اس وقت دوسری جگہ پر سحری کر رہے ہیں، گنی کر چکے. 10754. دوسرا 10808 یہ رایان گروپ آف کمپنیز کے ہم 808. واہ بہت تالیاں بھائی. اچھا کیا بات ہے یہ جو ماشاءاللہ. رایان والوں کا جو تم ایک اور کرنے لگے ہو وہ ابھی نہ کرو، وہ مجھے دے دو. شاہین کے 5 اناؤنس کر دو، اس کا پھر آخر میں مشورہ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک رکھ لیا. اب ہم شاہین کے 5 پہ آ گئے. ٹھیک. 11025 وہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ان کا زبردست. 11025 11025 ہے کوئی؟ 11025 چیک کرو بتاؤ بھائی. 11025 11025 زبردست ماشاءاللہ. نکل آیا بہت بہت مبارک ہو آپ کو. واہ کیا بات ہے. 10878 10878 10878 شاہین ایئر لائن کا دوسرا عمرے کا ٹکٹ. 10878 ابھی سائڈ پر رکھ دوں اس کو اس خیال سے کہ کوئی صاحب ہوں گے ہیں آپ کا. چیک کر لیں ذرا جلدی سے والنٹیئر پہ جا کے. 10878 یہی ہے نمبر 10878. ماشاء اللہ مبارک، بہت بہت مبارک. کتنے ہو گئے؟ وسیم 2 اور 2 4 2 2 4 ہو گئے. 11120 11120 11120 کون ہے وہ پیچھے 11120. ہاں ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. زبردست مبروک مبروک. کتنے ہو گئے؟ 2 رہ گئے آپ کے. 3 رہ گئے آپ کے. 2 رہ گئے آپ کے پاس. 2 رہ گئے 2. ٹھیک. 10939 10939 10939 کوئی نہیں. 10939 10939 جینٹس میں ہوں گے پھر. 10939 ٹھیک ہے جینٹس میں ہوں گے. جینٹس میں ہوں گے. اس کو بھی رکھ لیتے ہیں آخری. ٹھیک. تو اس طرح ہو جائیں گے 2 ہم پہلے دے چکے، یہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا 7واں اور ایک ہم 2 3 4 1 2 یہ ہو گیا بھائی. آ گئے یہاں پہ. ٹھیک ہے چلیں آپ کا کارڈ ہمارے پاس سیف ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت مبارک آپ کو. 5 اور 1 یہ 6 2 تمہارے پاس ہونے چاہیے. یہ کتنے ہیں آپ کے پاس؟ یہ 5 1 2 3 4 5 6 مطلب ہاں 6 2 تمہارے پاس 2 ہو گئے 8 2 اور ہاں 2 8 2 تمہارے پاس اور ہونے چاہیے. ایک آپ نے کہا کہ رکھ لو ابھی. ایک ابھی رکھ لو اسی طرح گپ ماریں گے بعد میں. گپ ماریں گے ٹھیک ہے. اور ایک ہے 10697 10697 10697 10697 آپ کا ہے. ماشاءاللہ زبردست. تالیاں بجا دیں کوئی بات نہیں. واہ جی واہ کیا. اچھا اب یہ ہو گئے کتنے ٹکٹ؟ یہ ہو گئے آخری رہ گیا تمہارے ہاتھ. آخری رہ گیا ایئر لائن کا 5واں. شاہین ایئر لائن کا 5واں. یس سر. میرے خیال ہو گئے ویسے. اچھا ہو گئے آئی تھنک. تو اگر ہو بھی گئے تو آپ دیکھیں بتائیں ذرا. 1 2 3 3
4 5 6 और 1 7 2 وہ ہو گئے 9. ایک آپ نے کہا تھا کہ رکھ لو. یہ وہ رکھ لیا ہے. اچھا یہ وہ ہے, یہ ہم نے اناؤنس نہیں کیا. کر دیا نہیں کر دیا تو کوئی بات نہیں. میں آپ کو ایک اور بھی سرپرائز دیتا ہوں. ہاں یہ کر دیا. 10808 آیا نہیں یہاں پر ابھی تک, لیکن اناؤنس ہو گیا. 10808 ہے جی یہاں پر نہیں ہے لیکن ہوں گے, یہیں پہ گئے ہوں گے, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اچھا وسیم, پھر ہم نے ایک اناؤنس نہیں کیا ہے مجھے لگتا ہے. ایک باقی ہے, وہ کر رہا ہوں میں آخری. نہیں یہاں نہیں اناؤنس کیا میں نے, ایک تمہارے ہاتھ سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا تھا. میرا خیال ہے 10754 نہیں اناؤنس ہوا. ہے نا 10754 ہے, وہی اناؤنس نہیں کیا تھا, ہم نے ابھی اناؤنس کیا. ٹھیک. اچھا میں پھر بھی اناؤنس کروں, میرے اور کام کرتے ہیں. 10679 آخری, 10679 10679 ہے جی. 10679 مت حضرات میں ہوں گے. اچھا بھائی دیکھیں, اب یہ ہے کہ یہ ہم نے اناؤنس کر دیا یہاں پہ 8, وہ ہو گئے 2, اس طرح ہو گیا 10 کا کوٹا مکمل. 10 کا کوٹا تو نے پورا کر دیا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب یہ بات میں نے آپ کو بھی نہیں بتائی. اچھا پھر نیچے ہم نے یہاں چلتے ہیں. ہاں ادھر سے میں نے اور جنید بھائی نے ذرا ایک آدھ بات طے کی تھی, لیکن وہ بات میں نے آدھی ان کو بتائی اور آدھی ان کو بھی نہیں بتائی. اچھا صاحب آپ یہ حیران ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اپنا ثوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے کسی کو دے دیں ٹکٹ. خالی فلور نہ ادھر, یہ کدھر آ گئے ہم. کل سے تو ویسے ہی سارا کچھ یہاں پہ بس اڑ جانا ہے, سب ویران ہو جانا ہے. بھائی 10 ٹکٹ ہو گئے پورے. ہم نے سوچا تھا کہ ہم ذرا ایک صاحب کو ہم ویسے ہی ٹکٹ دے دیں, ٹھیک. پھر ہم نے سوچا کہ لیکن اب جتنے ٹکٹ رایان اور شاہین نے دیے ہیں اس میں سے بھی کوٹے میں کمی نہ کریں. وہ جو بندے خدا ہے نا, یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ والے جنہوں نے بہت سارے انہوں نے مجھے تھوڑا سا اس کا بھی رائٹ دیا ہوا ہے, کیا آپ اپنی طرف سے یہ کام بھی کر سکتے ہیں. ہاں تو اس لیے ہم یوں کرتے ہیں تاکہ کسی کا حق بھی نہ مارا جائے. تاکہ کسی کا حق بھی نہ چلو یو ہیو اے پوائنٹ, تاکہ کسی کا حق بھی نہ مارا جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک, میں کرنے لگا ہوں 2 اناؤنسمنٹ, ٹھیک ہے جی. ایک میں آپ کی اجازت سے اور آپ سب کی اجازت سے, میں بس ایسے ہی جب سے آیا ہوں تب میرے ذہن میں تھی ایک بات, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بیٹھے نا جو الگ سے, ان کو ہم عمرے پہ بھیجیں. کوئی بندہ ان کو عمرے پہ بھیجیں گے ہم. صحیح ہے بھائی, آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں اس بات میں بھائی؟ آپ لوگوں کے ٹکٹ تھے وہ پورے نکالے ہیں, یہ ایکسٹرا نکالے ہم نے. ٹھیک ہے جی, بیٹھے تشریف رکھے. السلام علیکم. مائک اگر مل سکتا ہے تو ذرا دے دیں, اگر ہے تو قریب. بند تو نہیں کرتے ذرا. ہاں جی, ارے کوئی سا بھی مائک دے دو. اچھا السلام علیکم. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. میں نے ابھی بریک میں آ کے ذرا ان سے گپ شپ ماری تھی. اچھا کہ آپ یہاں کہاں ہیں, خیریت سے ہے؟ آپ اس بندے خدا کی جانب سے آپ انشاءاللہ جائیں عمرے پر. انشاءاللہ. کب جائیں گے؟ بہت جلد. ابھی آپ سے رابطہ کریں گے اور پھر بس عید کے بعد انشاءاللہ. تو ہم دونوں کا سلام پہنچانا ہے. اچھا زیاد سے ہمارا سلام پہنچانا ہے آپ نے, لیکن انشاءاللہ. باقی ابھی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے تو باقی باتیں کرتا ہوں میں بعد میں, ٹھیک ہے؟ مدینہ منورہ جائیں گے بھائی, بالکل وہیں جائیں گے. بیٹھے تشریف رکھیں, آئیں تشریف رکھیں. اور جنید جمشید صاحب, واہ یار واہ, میں اسی بندے خدا کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے ٹرانسمیشن کلوز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ٹکٹ ان کو بھی دے دیں عمرے کا. السلام علیکم. آپ عمرے پر جائیں انشاءاللہ, اور مجھے اور جنید بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. میرا بیٹا ہوں, میرا بھائی. بس ڈن ہو گیا, نام لے کے دعاؤں میں یاد رکھنا آپ نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلے بھائی. یہ آپ نے مجھے 2 ٹکٹس کا اختیار دیا تھا, یہ ہو گیا ہے. زندگی رہے گی اور صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے افطار میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا, تیری عطا, تیرے کرم, تیرے فضل سے تیرے گناہگار ترین بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے مالک مولا, ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بڑے خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں. تیری ہزارہ نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود تیرے دشمن شیطان اور نفس کی اطاعت میں مصروف عمل ہیں. کھاتے تیرا ہیں, بات ان کی مانتے ہیں. اے مالک مولا, تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. جنت کی امیدیں لگا کر رکھتے ہیں لیکن اعمال جہنم میں جانے والے کرتے ہیں. لیکن اے مالک مولا, ان تمام تر اپنی کوتاہیوں کے اعترافات کے باوجود
تیری رحمت کا ہمیں کامل بھروسہ ہے۔ تو نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں اجتماعی عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون کر دیا۔ ہمارے تمام تر گناہوں اور خطاؤں کے باوجود آج اپنی بارگاہ میں ایک بار پھر دست سوال دراز کرتے ہوئے ہمیں اپنی معروضات تیری بارگاہ میں پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اے مالک مولا، یقیناً اگر آج کی اس بابرکت رات میں تو نے ہم مٹھی بھر مسلمان بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما دی، بخشش فرما دی، تو تیری رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم گناہگاروں کا بھلا ہو جائے گا۔ اے مالک مولا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا واسطہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمیں غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال پر استقامت عطا فرما دے۔ اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہم میں نوجوان ہیں انہیں اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے اپنے اعضاء کی توانائی کے ساتھ آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے اطراف میں اٹھنے والے جنازے ہمیں پکار پکار کر موت کا یقین دلا رہے ہیں۔ ہماری بڑھتی ہوئی عمر ہمیں احساس دلا رہی ہے کہ تم ہر لمحہ موت کے نزدیک آتے چلے جا رہے ہو، لیکن اے مالک مولا، ہماری غفلت کم ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ اسپتال میں ہزارہ مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہماری صحت نے ہمیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اے اللہ، تجھے حبیب کا واسطہ، اے مالک مولا، ہماری تمام ترین نعمتوں کے باوجود ہم سب کو اپنی آخرت کی سچی فکر عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ذہن میں ہم وقت گندے خیالات آتے ہیں، ہماری صحبت گندی، ہماری نگاہوں میں گندگی، ہم گندی باتیں سننا پسند کرتے ہیں۔ اے مالک مولا، نمازیں ہم قضا کرتے ہیں، بے پردگی کی عادت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، بڑوں کی نافرمانی، تیری نافرمانی، تیرے رسول کی نافرمانی کی عادت بھی شامل حال ہے۔ اے مالک مولا، اگر اسی حالت میں موت آئی اور تو ہم سے ناراض ہوا اور سخت موت عطا فرمائی تو اس کی تکلیف یقیناً ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اکابرین نے فرمایا کہ موت ایسی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ اے اللہ، اگر تو ہم سے ناراض ہوا اور ہمیں یہ سخت موت عطا فرمائی تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے مالک مولا، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں اور اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے مالک مولا، آج فرض نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تیری بارگاہ میں اپنی پیشانیاں جھکانے کو دل نہیں چاہتا، گناہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام رزق کے بارے میں واضح فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے بڑے اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، لیکن ہم روزی کمانے کے سلسلے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو ناراض ہوا، ہماری قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا گیا، میدان محشر میں ہمیں ذلیل و رسوا کیا گیا، اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے ہم پل صراط سے کٹ کر جہنم میں گر گئے اور ہزارہ برس ہمیں جہنم میں جلایا گیا تو عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ اے مالک مولا، تجھے اپنے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جو اس نے راتوں میں اٹھ کر اس امت کے غم میں بہائے، اے مالک مولا، تجھے اپنے حبیب کی ان پنڈلیوں کے ورم کا واسطہ جو اس نے اس امت کے غم میں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے میں حاصل کیے، اے مالک مولا، تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رت جگوں کا واسطہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہمارے وہ رشتہ دار جو ہم سے پہلے پردہ فرما چکے ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جو بہن بھائی ابھی یہاں دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی جائز حاجاتیں پوری فرما دے، تمام جائز دعائیں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ارشد چند مہینے پہلے تک بھرپور زندگی گزار رہا تھا. دوست یار، ہنسنا کھیلنا، اپنے نومولود بیٹے کو اٹھائے اٹھائے پھرنا. وہ ہر ایک کا ہاتھ پٹاتا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلاتا. لیکن پھر قدرت نے اسے اس کے بازوؤں سے محروم کر دیا. یہ جفاکش محنتی نوجوان کام کے دوران پروردگار کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہوا. ارشد کے الیکٹرک کا ملازم تھا. یہ 11,000 واٹ کی ہائی ٹرانسمیشن لائن کا فالٹ دور کر رہا تھا کہ اچانک اس کے افسر نے غلطی سے پاور آن کر دی اور ارشد اپنے جھلسے ہوئے بازوؤں کے ساتھ 11,000 واٹ کی تاروں پر جھول گیا. کسی کو امید نہیں تھی کہ ارشد کی زندگی بچ سکے گی، لیکن پروردگار کے رنگ بھی نرالے ہیں. یہ آج زندہ سلامت تو ہے، لیکن کچھ ایسے کہ بہت سی حسرتیں اس کے ہر سانس کے ساتھ جنم لیتی ہیں اور پھر دم توڑ جاتی ہیں. جمعے کی اذانیں ہو رہی تھیں. میں بس ایک لائن ٹیپ ہوتا ہے نٹ، وہ نٹ ٹائٹ کر رہا تھا. مجھے نیچے اترنا تھا نماز کے لیے. انہوں نے جیسے فٹر آن کرایا تو میری کونیوں تک سمیت ہاتھ کوئلہ ہو گئے تھے، بالکل راکھ ہو گئے تھے اور کلائیاں کٹ کے اوپر چپکی رہ گئی تھیں. میں بیلٹ پہ نیچے لٹک گیا تھا. لیاقت نیشنل پہنچا، وہاں بس انہوں نے میرے سامنے گلوز اتار رہے تھے اور ایسی کلائی توڑی، میری سائڈ پہ رکھ دی میرے سامنے. دوسرے ہاتھ کی کلائی توڑی، ایسی سائڈ پہ رکھ دی. ارشد اچانک کسی چیز کو اٹھانے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بیٹے کو گلے لگانے کا ارادہ کرتا ہے، کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس کے تو اب بازو ہی نہیں رہے. نیند سے بیدار ہو یا بے دھیانی میں بیٹھا ہو تو اسے اب بھی اپنے بازو اور اپنی انگلیاں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. بس جب میں شروع میں آیا تھا تو میں نے جیسے ہاتھ آگے بڑھایا تو مجھے محسوس ہوتے ہیں، میرے کو آج بھی اپنے پورے ہاتھ محسوس ہوتے ہیں. تو جس ٹائم میں مجھے آئی سی یو سے باہر لا رہے تھے اور میرے ہاتھ جسم سے الگ تھے، اور میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے جسم سے روح نکلے گی تو وہ کیا عالم ہوگا. جب میرے ہاتھ الگ ہوئے اور ہاتھوں کی روح نکلی تھی، میرے پہ ایک قیامت برپا ہو رہی تھی اس ٹائم پہ. وہ میرا دل اس ٹائم پہ دکھتا ہے جب میرا بیٹا دیکھ کے مجھے روتا ہے نا، اور وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرے بابا مجھے اٹھا لیں، اور میں اس کو نہیں اٹھا پاتا وہ اس ٹائم پہ. اچھی بات یہ ہے کہ ارشد کے بازو اسے واپس مل سکتے ہیں، چاہے مصنوعی ہی صحیح. کیا آپ ارشد کے دست و بازو بنیں گے؟